حضرت عمر خلیفۃ المسلمین کی روز رحلت جو ہے وہ 25 ذی الحجہ ہے، پہلی محرم تو ہے ہی نہیں۔ بھائی میں موضوع تحقیق دے رہا ہوں، آپ نہ مانیے میری بات، تحقیق کیجئے۔ کچھ دیر کے لیے آپ میری بات نہیں مانیے، میں تو ایک موضوع تحقیق دے رہا ہوں، جا کے تحقیق کیجئے۔ 25 کتابوں کے حوالے رکھتا ہوں اہل سنت کے کہ حضرت عمر کی روز رحلت 25 ذی الحجہ ہے۔ محرم سے 5 دن پہلے حضرت عمر کا قتل ہوا ہے، فیروز ابو لولو نے قتل کیا ہے، جی مجوسی تھا، اس نے قتل کیا۔ ایک طویل داستان ہے کہ آخر سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کی معتبر، مستند اور ماخذ تاریخ، سیرت، مغازی اور تاریخ الصحابہ کے حوالے سے جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو اقوال موجود ہیں، ان اقوال کے درمیان تطبیق اور مطابقت بین الروایات کے بعد جو نتیجہ اور رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ بدھ کے دن فجر کی نماز کے وقت زخم آیا، اور 3 یا 4 دن آپ حیات رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت پیش آئی، اور اسی دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الصغیر کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں، اصیب عمر یوم الاربع لاربعین بقین من ذی الحجہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دن زخم آیا 26 ذی الحجہ کو۔ یہ زخم آنے کا ذکر امام بخاری نے بدھ کے دن کا کیا۔ امام محمد ابن سعد المتوفا 230 ہجری اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 پہ لکھتے ہیں، طعن عمر بن الخطاب یوم الاربع لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا، وَدُفِنَ یوم الاحد صباح ہلال المحرم، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کو دفن کیا گیا۔ یہ کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاذ خلیفہ ابن خیاط کی تاریخ خلیفہ ابن خیاط، اس کے صفحہ نمبر 109 پر امام بخاری کے استاذ خلیفہ ابن خیاط لکھتے ہیں، وفیہا قتل عمر بن الخطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ طعن لثلاث بقین من ذی الحجہ فعاش 3 ایام۔ یہی بات لکھی کہ زخم لگنے کے 3 دن بعد تک آپ زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ کا وصال اقدس ہوا۔ اس کے بعد امام عمر ابن شبہ المتوفا 262 ہجری اپنی کتاب تاریخ مدینہ المنورہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 پہ لکھتے ہیں کہ طعن عمر یوم الاربع لاربعین بقین من ذی الحجہ سنہ 23 ودفن یوم الاحد ہلال المحرم سنہ 24۔ وہی بات لکھتے ہیں کہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ تبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 561 پر یہی بات امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری نے ذکر کی ہے کہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد ایک معتبر اور مستند حوالہ ہے امام ابو العرب محمد بن احمد ابن تمیم التمیمی المتوفا 333 ہجری، ان کی کتاب کتاب المہن کے صفحہ نمبر 66 پر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طعن عمر یوم الاربع لثلاث بقین من ذی الحجہ ثم بقی 3 ایام ثم مات رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا اور محرم پھر آپ 3 دن تک زندہ رہے اور بعد میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے امام ابو نعیم اصفہانی کی معرفت الصحابہ۔ امام ابو نعیم اصفہانی بہت بڑے محدث ہیں، یہ 430 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی کتاب معرفت الصحابہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 63 پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام ابن الجوزی کی کتاب ہے تلقیح و فہوم اہل الاثر فی عیون تاریخ و سیر، اس کے صفحہ نمبر 108 پر
امام ابن الجوزی نے بالکل سیم یہی بات بیان کی ہے کہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے علاوہ امام ابن الجوزی کی ایک اور کتاب ہے صفت الصفا، صفت الصفا میں بھی صفحہ نمبر 110 پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی بات بیان کی کہ بدھ کو آپ کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ امام ابن اسیر الجزری المتوفا 630 ہجری اپنی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342 پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دن زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد عثمان بن محمد الاخنسی کا قول بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن محمد الاخنسی کہتے ہیں کہ یہ وہم ہے، حالانکہ اسی راوی کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب کے صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 665 پر لکھا ہے کہ یہ جو عثمان بن محمد الاخنسی ہیں یہ خود ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ لہو اوہام من السادسہ، یہ طبقہ سادسہ کے راوی ہیں اور ان کو بہت زیادہ وہم ہو جایا کرتا تھا، لہذا ان کا یہ قول جو ہے وہ کسی صورت میں معتبر اور مستند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 154 اور 155 پہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ بدھ کے دن فاروق اعظم کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 108 پہ لکھتے ہیں کہ دفن یوم الاحد مستحل المحرم الحرام، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین محرم الحرام کی یکم کو ہوئی۔ تو ان سارے حوالہ جات سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ یکم محرم الحرام کو پیش ہے اور آپ کی تدفین بھی یکم محرم الحرام کو واقع ہوئی ہے۔ اب صحیح بخاری کی اس سلسلے میں ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 3700 نمبر حدیث ہے کہ جس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی۔ سیدنا عثمان غنی کی بیعت حضرت فاروق اعظم کی تدفین کے بعد واقع ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی بیعت کب ہوئی ہے، تاریخ کی کتابیں ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ تو یہ الکامل فی تاریخ امام ابن اسیر جزری کی کتاب ہے، اس کی جلد 40 صفحہ نمبر 41 پر امام ابن اسیر جزری نے واضح لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی ہے اور وہ بیعت جو ہے محرم شریف میں واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین محرم شریف میں ہوئی اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی بیعت کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ جلد 40 ہے، جلد 40 کے صفحہ نمبر 221 پر لکھا کہ بویا عثمان بالخلافت یوم السبت غر المحرم سنہ 24 بعد دفن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت محرم شریف میں کی گئی ہے۔ تو ان سارے حوالہ جات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو اصل واقعہ ہے وہ محرم شریف میں پیش آیا۔ اب اسی بات کو اصیبہ یعنی زخم لگا، اس زخم لگنے کو بعض مورخین نے اس سے تعبیر کر دیا استشہدہ سے، کسی نے قتیلہ سے، کسی نے جو ہے نا وہ کسی لفظ سے تعبیر کر دیا۔ تو یہ تمام اقوال کے درمیان تطبیق کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ زخم بدھ کے دن ذوالحجہ کو لگا ہے اور یکم محرم الحرام اتوار کے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی ہوئی ہے اور آپ کی تدفین کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ ورنہ تو اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اگر بدھ کے دن زخم لگنے کے بعد فوراً شہادت ہو گئی ہوتی تو پھر یکم محرم الحرام کو تدفین ہونا اور آپ کو دفن کیا جانا یہ بالکل بنتی نہیں ہے، بات کسی صورت میں تطبیق نہیں ہو سکتی، کیونکہ بلا وجہ آپ کی تدفین میں تاخیر کے کوئی جواز ہی نہیں ہے۔
آپ نے شورا پہلے بنا دی، وصیتیں کر دی، سارے معاملات پہلے طے ہو چکے تھے. اور اس پر ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا، یہ امام ابو زرہ اپنی کتاب تاریخ ابو زرہ میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال منگل کی رات کو ہوا، اور منگل کی رات ہی کو آپ کی تدفین کر دی گئی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین میں جلدی کرتے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا محرم الحرام شریف میں پیش آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شہادت بھی محرم الحرام شریف میں ہوئی ہے اور تدفین بھی یکم محرم الحرام شریف میں ہوئی ہے. تو ان سارے دلائل سے واضح ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور تدفین محرم الحرام شریف کی یکم ہی کو ہوئی ہے، اور یہی بات راجح ہے.